السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا صدائے کچھ چینل میں ویلکم ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کے آئے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، وہ ہے جنتی عورت۔ تو جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ٹاپک کو جو ہے ہماتن گوش ہو کر سنیں۔ یہ ٹاپک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، آپ کے لیے بہترین انداز میں تیار کیا گیا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، جنتی عورت کون ہے، کس کو کہا گیا ہے، ان کے احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس بات پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین نے مرد عورت سے بہت سارے جو ہے مرد عورت پھیلا دیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کے حقوق متعین کیے، ان کا دائرہ عمل طے کیا ہے۔ اللہ نے مردوں پر ان کی کئی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان کی فطری ضرورتوں کو اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کا ایک نظام یعنی سسٹم متعین فرمایا ہے۔ عورت کے ماں ہونے کی حیثیت سے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس فیملی پر وہ رحمت ہے، اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ازدواجی زندگی میں ایک مرد کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے، اور اس زمین اور دنیا کے سب سے قیمتی جو ہے متاع ہے۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کالا کلوٹا غلام جسے انجشا کہا جاتا تھا، عورتیں اونٹوں پر سوار تھی اور وہ انہیں ہانک رہا تھا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے انجشا، تم ان سواریوں کو نرمی سے سنبھل کر لے چلو، اس پر آبگینے سوار ہیں۔ یعنی شیشوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو جڑتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا عورتوں کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تشخیص یعنی شیشے سے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ شیشے اور آبگینوں سے ان کی نرمی، ان کی وضاقت، ان کی نزاکت کی بنا پہ کی گئی ہے۔ عورتوں کی مثال شیشے سے دی گئی ہے۔ اگر عورتیں ٹوٹ جائے گی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ جڑتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو تعلیم دی کہ ان اونٹوں پر یہ عورتیں سوار ہیں، اس لیے نرمی کے ساتھ لے چلو، اور اس تعلیم کے ذریعے ہمیں عورتوں کی نازکیت کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر بہت ہی جلدی راضی بھی ہو جاتی ہیں اور بہت ہی جلدی بے صبری بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح شیشہ کسی طرح کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس طرح عورتیں بھی کسی طرح کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ عورتیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سی سختی اور تشدد سے ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سرپرستوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ محبت سے رہیں، جیسے شیشے کو
نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت تکلیف دہ ہوتی تھی، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کے حقوق انہیں دیے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف اور عدل پہ مبنی ایک سسٹم قائم کیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا کہ پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی باپ سن لیتا کہ ان کو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے کالا پڑ جاتا تھا۔ اس باپ کا جو ہے چہرہ بالکل کالا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو رحمت بتایا، فرمایا جو آدمی 2 بچیوں کی پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو جہنم سے آڑ اور نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس ذلت اور اس آر اور ناانصافی سے نکال کر انہیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی اور انہیں بہت بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے اور ایک بہن کی حیثیت سے اللہ نے انہیں عظیم اور بزرگی والے مرتبے دیے، ان کی عزت بڑھائی، اور ایسی عزت جو دوسرے مذاہب میں نہیں ملے گی۔ میری ماں بہنوں، تم اپنے آپ کی قدر کر لو۔ اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، کیا عزت دی ہے۔ دین اسلام عورت کے لیے رحمت ہے۔ دوسری قوموں میں عورتیں مردوں کی طرح ان سے کندھوں سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں، جس کا انجام یہ ہے کہ انہیں بازاروں میں برہنہ کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنی بازاروں کا جائزہ لیں تو یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ عورتیں کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے کھڑی ہوئی ہیں مردوں کے ساتھ، اور کچھ چیزیں خرید رہی ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھر کی مالکہ قرار دیا ہے اور اس پر باہر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنا حرام ہے میرے بھائیوں۔ جہاں بھی مال کی ذمہ داری ہے وہ مردوں پہ ہی ڈالی گئی ہے میرے بھائیوں۔ میری ماں بہنوں، ذرا سنبھل کے سنو۔ اگر شادی شدہ ہو تو اس کے شوہر پر، اور غیر شادی شدہ ہے اس کے باپ پر بھی اور بھائی پر بھی واجب ہے کہ وہ گھر کی جو چیزیں ہیں وہ خود لا کر جو ہے گھر میں رکھ دے۔ عورت کو گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچا کر کے اسلام نے انہیں بہت اعلیٰ تصور عطا کیا ہے کہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عورت کا مقام اسلام کے اندر اعلیٰ ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنے وقار کو کچھ سمجھو۔ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنے یا بزنس کو جو ہے بڑھاوا دینے سے منع نہیں کیا۔ اسلام نے عورت کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ عورت خود اپنی وراثت میں پانے والی دولت، مہر میں پانے والی دولت کی مالک، اور اسے جہاں چاہے خرچ کرنے کی اجازت رکھتی ہے۔ یورپین ماحول اب ہندوستان میں بھی اثر کر چکا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کی وجہ سے فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس فتنے والے ماحول میں ایک عورت کو اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کی رحمت ہے اور اس کی عنایت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یورپین ملک میں یہ حال ہے کہ عورتیں بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر بچہ پیدا کر بھی دیا تو اس کی تعلیم و تربیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی کا اثر لیتے ہوئے یہاں کی خاتون بھی پچھلے زمانے کی طرف لوٹنے کو تیار ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ حال ہو چکا ہے، اور پچھلے زمانے کی جاہلیت کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے تو وہ اب دوسری جگہوں پہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ قاعدے اور ضابطے رکھے، قوانین رکھے ہیں، جسے عورتوں کو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی نے صنفی اور تخلیقی اعتبار سے عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بعض وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو عورتوں میں نہیں ہیں، اور بہت سی ایسی صلاحیتیں جو عورتوں میں رکھی ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا جو ہے ضرورت مند بنا دیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ زندگی کا یہ نظام ان دونوں پہیوں کے اوپر چل رہا ہے۔ جس طرح ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور اس کے ایک پہیا پنچر ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا جو نظام ہے اس کا ایک حصہ ہماری آبادی کا عورت ہے۔ اس کو ہم بیوی بھی کہہ سکتے ہیں، ماں کہہ سکتے ہیں، بہن کہہ سکتے ہیں۔ ایک حصہ مرد ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں مرد کی ضرورت عورت ہے تو عورت کی ضرورت مرد ہے۔ ایک عورت اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی بدلنے کی کوشش کرے لیکن وہ اللہ کے تخلیقی نظام کو، اللہ کے تخلیقی نظام کو نہیں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم اور نگراں بنا دیا، الرجال قوامون علی النساء، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے بھی اللہ نے مردوں کو فوقیت دی ہے کیونکہ وہ اپنے مال کو خواتین پر خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ایک عورت کے لیے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اس کا ذمہ دار بنایا ہے، عورت کو اس کے تابع کر دیا ہے، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو یا بیٹی کی حیثیت سے ہو یا بہن کی حیثیت سے ہو۔ اللہ نے کسی بھی حیثیت سے عورت کو مرد کے تابع کر دیا ہے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط کندھا اللہ نے عنایت کیا ہے جو ہر موڑ پر ہر وقت وہ اس کا محافظ، اس کا نگراں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ نے اسے بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی شرمندگی کی چیز نہیں ہے میری ماؤں بہنوں، بلکہ فخر کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ ایک عورت زندگی کے کئی مرحلے پر مرد کی ضرورت مند ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ پہلے سے ہی اللہ نے وہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ جب نکاح کے ذریعے سے دو لوگ ایک رشتے میں بنتے ہیں تو ایک فیملی کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلام اس کے ذریعے سے ہمیں سکون اور راحت عطا کرتا ہے۔ گھریلو زندگی کی ذمہ داری کو اللہ تعالی عورت کے کندھوں پہ ڈالتا ہے اور اس کا نگراں یعنی نگرانی کرنے والا بناتا ہے۔ عورت گھر کی نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور معاشی یعنی مالی اعتبار سے مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ عورت کمائے اور گھر کے اندر خرچ کرے، اپنی بیوی کو بھی دے۔ اور اس طرح سے دونوں جب اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو ایک بہترین فیملی وجود میں آتی ہے، اور جب اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگار ہوتی ہے تو زندگی کا لطف دو گنا ہو جاتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کی خدمت میں لایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری ماؤں بہنوں کو اسلام کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ دوسری ویڈیو میں لائیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔